بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرسول صدق الله العظيم آتوا الرسول لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. دوستو بزرگ، بنی نوع انسان کے زندگی کی ہر خاک اور زندگی کے ہر شعبے وہ بنی نوع انسان کھڑکی ملحدین اور کفار بھی آ جاتے ہیں. ان سب خاکوں کے اندر اور اس خاکوں پر اگر کوئی زندگی درج اثر انداز ہوتی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. بات ہے، لیکن خصوصی بات یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتصادی زندگی، معاشی زندگی، سماجی زندگی، گھریلو زندگی، کلہم اجمعین پر اثر انداز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے اعتبار سے زندگی نہیں تو خدا پاک کی قسم کبھی نہ چین پائے گی نہ سکھ پائے گی، اضطراب میں ڈوبی ہوئی ہوگی. ہر فرد کسی نہ کسی طرح سے دل میں بے چین ہوگا، سکون چین نہیں ہوگا، اور معاشرے میں بازاروں میں انسان گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، بیوں میں سوئے ہوئے نظر آئیں، لیکن کروٹ در کروٹ بے چینی ہوں گے. چنانچہ جتنے خاکے دنیوی عذاب کے ہے امت اس کو لیے ہوئی ہوگی، اور یہ تصویر آج ہمارے سامنے ہے. معاشرے میں کوئی بے خوف نہیں، کوئی امن سے نہیں، کوئی راحت سے نہیں. جی ہاں، جو رات کو کمار کوئی دستکت دے دل دھڑک جاتا ہے. راستے میں گزرتے وقت انسان کے پاس مال ہو تو بے چینی ہوتی ہے. غرض کہ یہ صرف پاکستان کا حوال نہیں بلکہ دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کو لے کر عمل پیرا نہیں، وہ سب کے لیے اللہ نے یہ ضابطہ قرار دیا ہے، اس کو کبھی چین اور سکھ نہیں ہوگا. وہ میلیں کھڑی کر لے، بحران کھڑے ہوں گے، اور جتنی چاہیں ہاسپٹلیں بنا لیں مرض بڑھتے ہی جائیں گے. جتنی چاہیں اتنی ہاسپٹلیں بنا لیں مرض بڑھتے ہی جائیں گے. جتنا نظام امن کا کر لے اتنا امن خطرے میں پڑتا ہی جائے گا. جی ہاں، اور جتنی تجارتوں کی لائنیں کھول لے اور جتنی دنیوی تعلیموں کی لائنیں کھولنے خدا پاک کی قسم اتنی ہی مشکلات پیدا ہوتی ہی جائیں گے. جو ایک تصویر ہے، اور انسان اپنی ہر ایک استعداد کے اعتبار سے اس کو پرکھ سکتا ہے اور اس کو سمجھ سکتا ہے کہ واقعہ یہی ہے. نہ صرف علم میں بات ہے بلکہ مشاہدے میں بات ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو مبعوث فرمایا ہے وہ ان تمام شعبوں کے اندر خیر و برکت کے لیے اور تمام شعبوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تابع کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ان کی مساجدوں میں بھی اور ان کے مدرسوں میں بھی، ان کے خانقاہوں میں بھی اور ان کے یتیم خانوں میں بھی اور ان کے دینی اداروں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا تو وہاں بھی بحران ہوگا. ان کے علماء خوش عقائد اگر ان کے اندر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد گامزن نہیں ہوگا تو خوش عقائد علماؤں میں بھی ڈزنوں
پارٹیاں ہوں گی جیسے آج ہے، ان کے خوش عقائد علماء نہ ہوں اور ہوں، ان میں بھی کئی پارٹیاں ہوں گی، غرض کے حفاظوں میں قراءوں میں حسد کے نقشے ہوں گے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہوگی۔ اور آج یہ حقیقت ہے، اور اس میں سے اس سطح کے اہل اللہ بھی نہیں پیدا ہوں گے، اس سطح کے علماء بھی پیدا نہیں ہوں گے، اس سطح کے قراء بھی پیدا نہیں ہوں گے، اس سطح کے نمازی بھی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ ہر ایک میں تنزل ہوگا۔ آپ سروے کر لیں، مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں، جی ہاں، اور امت کئی فرقوں میں بٹی ہوئی ہوگی اور عصبیت میں بٹی ہوئی ہوگی، تعصب کا نقشہ زوروں پر ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کا دشمن ہوگا۔ جی ہاں، بس اب محنت کرتا ہے، سیاستداں محنت کرتا رہے یا کوئی اور محنت کرتا رہے، لیکن جب تک امت الحمدللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر نہیں آتی اخلاص کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ، وہاں تک آپ امید اور میں کامل اس بات کی رکھیں کہ آنے والا دن اور زیادہ خطرناک ہے، ہلاکتیں قریب ہوتی جائیں گی، راحتیں دور ہوتی جائیں گی۔ اگر ہم یوں سمجھتے ہوں کہ ہم غیر کے نقشوں کو پکڑے، اس لیے کہ اصول ہے، نفس کا یہ اصول ہے، نفس جب حقائق سے ہٹتا ہے، امت جب حقائق سے ہٹتی ہے تو غیر کے نقشوں میں ترقی کو دیکھتی ہے اور اقتصادی نظام کو قائم کرتی ہے اور میلوں کو قائم کرتی ہے اور وہ یہ کمپیوٹروں کو قائم کرتی ہے اور ٹیکنالوجی کو لینے کو دوڑتی ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ اس کی کمی کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں اور راحتیں دور ہیں، اور یہ بڑھتی جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امت کمپیوٹر والوں کی محتاج ہو جائے گی اور نصارے اور یہودیوں کی ٹیکنالوجی کے غلام ہو جائے گی اور ان کی بینکوں کے کروڑوں ڈالر کے قرضے کی غلام ہو جائے گی، جن سے آج ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ صاف بتا رہے ہیں کہ تم دیکھ لو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کے اعتبار سے 49 حکومتوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک حکومت پہ آپ ڈال دو تو دنیاوی ترقی میں اوروں سے عروج پہ نہیں، اوروں پہ عروج پہ نہیں ہے، اور اپنے اتحاد ان سارے نقشوں میں ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں عمل کے اعتبار سے محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ آپ دل لگا کے بیٹھے ہیں، کل تمہارے اور ہمارے یہ نوٹ کرنا۔ جی ہاں، اس لیے کہ جس نے دل اللہ سے نہ لگایا اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ لگایا، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات سے ماشاء اللہ مالا مال نہ کیا، غلام نہ بنایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اپنی زندگی کو نہ رنگا، تو نہ باپ کا رہے گا، نہ بیٹے کا رہے گا، نہ بیوی کا رہے گا، نہ استاد کا رہے گا، کسی کا نہیں رہے گا۔ آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاریں مثالیں آپ کو ملیں گی، اغراض ہی اغراض ہوگا، اغراض ہی اغراض ہوگا۔ کیسا مہاجر، کیسا انصار، کیسا سندھی، جی، اور کیسا پنجابی، کیسا پختو، کیسا میمن، اور کیسا ماجوٹھی، اور کیسا گھاٹی۔ معاف کیجیے گا، صاف اللہ یا کر دیں کہ تم مسلمان کے دعوے میں ہوں گے، لیکن کوئی سندھی ہوگا تو کوئی مہاجر ہوگا تو کوئی میمن ہوگا تو کوئی گھاٹی ہوگا، کوئی اپنے طور سے عالم ہوگا، لیکن باعتبار امت کے ایک نہیں ہوں گے۔ کہ آپ خصوصی کرم فرما کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم صدقہ دیتے ہیں، آپ ہمارا دل نہیں جوڑتے کہ تم نے ہم کو دل دیا ہی نہیں، تم نے اللہ کو دل دیا ہی نہیں، تم نے ہمارے حبیب کو دل نہیں دیا۔ جب دل نہ دیا تو ہر شعبے میں سے تم نے ہم کو نکال دیا۔
تمہیں ایک گورنمنٹ کی جب نقصان کا مسئلہ آتا ہے اور مال و جان پہ بنتی ہے تو گورنمنٹ سے ڈرتے ہو، اتنا ہماری ذات سے یعنی اللہ پاک سے بھی تم نہیں ڈرتے۔ وارنٹ آتا ہے گھبرا جاتے ہو۔ قرآن میں نے قیامت کے وارنٹ لکھا رکھے ہیں، تمہارا بال بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اتباع میں تم مفاد کے تحت اس رسوخ چاہتے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً تم نہیں چاہتے۔ اس لیے خوب یاد رکھو اس بات کو، جب اللہ کا انسان نہیں بنتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار نہیں بنتا تو پھر وہ امتی اپنے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن اندر کا رجحان ہوتا ہے کہ میں فلاں قوم سے ہوں، میں فلاں قوم سے ہوں اور میں فلاں قوم سے ہوں، اور اس کا اتحاد بھی مصنوعی ہوتا ہے اور اللہ پاک ٹکرا کے رکھ دیتے ہیں، خود ٹکراتے ہیں۔ فرماتے قرآن میں کہ ہم تم میں سے یعنی امتی محمدیہ میں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو تم سے جبر ہوں گے اور تمہارے ساتھ میں ٹکرا دیں گے۔ نفرت کی آہیں کیوں نہ ہو، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں روگردانی ہے۔ جب سرکار کے طریقے سے منہ موڑ لیا، خدا نے امت سے منہ موڑ لیا ہے۔ یاد رکھیے امت پیاری نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہیں، اور حضور کو آپ کو امت پیاری ہے تو یہ تو ہم نے بنوایا ہے، پیاری ہے، لیکن امت کو کیا خبریں دی ہے، کیا خبریں دی ہیں، سن لو۔ اللہ اللہ، ایک چند عملوں کا میں آپ کو مثالیں دوں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کی شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، اور جو ہم آپ کو ہم شفقت کرتے، صحیح ماشاءاللہ، باپ ہو کے تو شفقت کرتا ہے اپنے بیٹے کو، نفسانیت کے اعتبار سے یا اللہ کے حکموں کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اعتبار سے؟ جی جب ماشاءاللہ اس کی تربیت پہ آتا ہے تو کیا سکھاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائیے کرتا ہے، تو اس کو ماشاءاللہ کہاں لے جاتا ہے، کس کی تعلیم پہ لے جاتا ہے، کون سے لباس پہناتا ہے؟ یہ تو چاہتا نہیں ہے تو ظلم کرتا ہے۔ چاہنے کے معنی بوسہ لینا نہیں ہے، چاہت کی معنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو اپنی اولاد کی تربیت کر۔ جب اولاد کے بارے میں تیرا یہ حال ہے تو تو ہی بتا کہ بیوی کے بارے میں تم کیسا ہوگا اور ماں باپ کے بارے میں کیسا ہوگا۔ لیکن ایک مزاج دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ ایک مزاج دیتے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کو لے کر حضور کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر اپنے متعلقین تو ٹھیک امت کے ایک فرد کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا جو وہ اس کے رنگ میں رنگا ہوا نہ ہو، جی اس کے رنگ میں رنگا ہوا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے کیا کہا کہ ہم عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکیں گے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ وہ ایک دور آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک وجود موجود تھا اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آج اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنا ممانعت فرما دیتے۔ یعنی حضور کے دور کے بعد کا دور کچھ لچک کھاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن رد نہ کیا۔ اس پر ایک صحابی کے لڑکے نے کہا کہ ہم عورتوں کو نہیں آنے دیں گے۔ کیا کہا؟ بیٹے کو کہا کیا تم بکواس کر رہا ہے، میرے آقا کی حدیث اٹل ہے، قیامت تک کہے گی، ہم عورتوں کو نہیں روکیں گے کہ حضور نے فرمایا۔ اس کے بعد بیٹے سے بات ہی چھوڑ دی۔ تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار باتیں بیٹا قتل کرے اس کو بوسے لیتا ہے، کیونکہ تم مفاد کے تحت پالتا ہے۔ صحابہ ہر اولاد کو اللہ کے لیے پالتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے نبھاتے تھے، بیویوں کو بھی اسی لیے لیتے تھے، ہر چیز اپناتے تھے اللہ کے لیے اور اس کو اللہ کے حکم کے تحت تابع کرتے تھے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اس کو رنگ دیتے تھے. اب نگاہ اٹھا مشرق کی طرف. انفرادیت ملے گی، اجتماعیت ختم ہو گئی. انفرادیت ملے گی، اجتماعیت ختم ہو گئی کہ مدرسے کا ایک محدث ایک طالب علم کو پڑھا رہا ہے، سنو، اور اس کی ذہنیت کچھ اور ہے اور طالب علم کی روبرو بحث کرتے ہوئے ذہنیتیں الگ ہے. مانتے آپ؟ کیا ہم اس پارٹی کو مانتے ہیں؟ مولوی صاحب کے بخاری شریف کا میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. بخاری شریف پڑھانے والا استاد کو کہا جاتا ہے کہ جی کہ ہم اس پارٹی کی ہیں، آپ ہمیں بخاری پڑھائیے، ہمیں پارٹی میں نہیں بدل سکتے. آپ معاف کیجیے گا دوستو، معاف کیجیے گا. اور پھر آگے جا کے یہی پڑھانے والے حسینیت پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا کہ صحابہ بوڑھے جو تھے اس کا کہنا مان لیتے اور یہ کربلا کی طرف نہیں جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی آل رسول اور صحابی رسول اور اہل بیت کو اپنی سمجھ کے اعتبار سے ترجیح نہیں دیتے. یہ وہ دور ہے. کیوں اللہ نے یہ انوارات کو کھینچ لیا؟ کیوں اللہ نے یہ جو صلاحیتوں کو کھینچ لیا؟ کیوں سمجھ کو کھینچ لیا؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ اٹھے. لیکن آپ کو بعض جگہ بظاہر طریقے نظر آتے ہیں تو معاف کرنا، اللہ کے وعدے حق ہیں. پھر ظہور میں اس لیے نہیں لاتے، یہ نیتوں کو جانتے ہیں. یہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ اذان کس لیے دی جاتی ہے. تنخواہ کم ہو تو نکاحیں کس لیے پڑھی جاتی ہے. وہ نکاح لامبی ہوتی ہیں جو سیٹھ صاحب کی نکاح ہو جس میں 200 روپے ملے تو اس کی دعا بھی لامبی. بیٹھیے، میں غلط کہتا ہوں، اس کی دعا بھی لامبی، اور غریب کی نکاح ہو تو اس کی دعا بھی مختصر. جی ہاں، ان کی مبارکباد یہ بھی دیا اللہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو مول لیا. صحابی کو کنبہ اونچا کرنے پر وہاں اہل علم مبارکباد دیتے ہیں. مبارک ہو آپ کو یہ بنگلہ جہاں حضور نے کبے پہ منہ پھیر لیا. یہ کیا ہوا؟ ہدایت کے سارے انوارات کیوں کھینچ گئے؟ کہ اس لیے کھینچ گئے کہ ہر ایک الا ماشاء اللہ عصبیت پہ چلا گیا، اپنی پہ چلا گیا، اپنی قوم پہ چلا گیا، اپنے فرقے پہ چلا گیا. اس لیے معاف کرنا، حضرت اقبال صاحب نے جو فرمایا، علامہ اقبال صاحب نے فرمایا، واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. واعظ کرنے والے کو وہ پخت خیالی نہ رہی. امت سامنے نہ رہی، اپنا فرقہ سامنے رہا، اپنی جماعت سامنے رہی. قال اللہ تبارک و تعالی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی فرقے کی تائید کرتا ہے. واضح قوم کی وہ پخت خیال، امت کی وہ پخت خیال نہ رہا کہ امت کے مفاد پہ بات ہو، امت کے مفاد پہ نقل و حرکت ہو. کوئی میرا رشتہ دار نہیں، کوئی میرا بھائی نہیں، کوئی میرا استاد نہیں ہے، اپنی جگہ، مگر حضور سب سے بلند ہے. سرکار کو بلند کر کے رہوں گا، استاد کے اوپر بھی، ماں باپ کے اوپر بھی، بیوی کے اوپر بھی، بھائی کے اوپر بھی، پیر کے اوپر بھی، عالم کے اوپر بھی. یہ نقشے جب مٹ جاتے ہیں تو سمجھنا کہ امت اپنے حقائق سے بے خبر کر دی گئی. پھر امت کا حال آپ دیکھو گے، السلام علیکم کہیں گے، دل میں بغض پڑے ہوں گے، کینے پڑے ہوئے ہوں گے، مطلب کی عیاداری ہوں گے، مطلب کا ملنا ہوگا. اللہ کے لیے نہ ملنا ہوگا، اللہ کے لیے الگ ہونا پڑے گا. اس لیے دوستو بزرگوں، جو حالات آتے ہیں، الیکشن، سبحان اللہ، ہماری جمہوریت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ ہے. ہماری جمہوریت غیروں کا ضابطہ نہیں. جیسے اقبال فرماتے، جی ہاں، جب دین جمہوریت میں سے نکل جاتا ہے تو فرماتے رہ جاتی ہے چنگیزی. چنگیز خان بڑا ظالم بادشاہ گزرا، کہا کہ تمہاری جمہوریت میں سے اگر دین نکل جائے گا تو کیا ہے گا؟ کہ چنگیزی پن رہ جائے گا. آپ نے فرمایا واضح قوم کی وہ پختہ خیال ہی نہ رہی،
برق تباہی نہ رہی، شعلے وکالی نہ رہی، برق تباہی بجلیوں کی طرح سے بول اور مکال شعلوں کے نہ رہے۔ اثر انداز کیسے ہو؟ جب دل امت کے درد میں زخمی نہیں، اور جب دل امت کے درد کے اندر بیچ نہیں، ان مواعظ کو کیا سروں پہ مارے کیا کر، بلکہ تباہی نہ رہی، شعل و مکان نہیں رہ گئی، رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مستوى خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ یعنی تشریف فرما، جب یعنی کا بولا ہے سمجھنا یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ نمازی تو ہے لیکن نمازی اس اوصاف کے نہیں ہے جو اعجاز کے اوصاف تھے۔ اس لیے ایک کامل بزرگ کو کسی نے پوچھا کہ بے نمازی نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کہ نمازیوں کو دیکھ کر کے، یہ کیسے کہ نمازی کی بار کی زندگی دیکھ کر بے نمازی مایوس ہو جاتا ہے کہ نماز میں کچھ نہیں، ورنہ ان کی زندگیوں میں انقلاب ہوتا، ہاں انقلاب ہوتا۔ تو معاف کیجئے، ہر چیز رسمی بن گئی۔ ایک بزرگ فرماتے حج بازارو ہو گیا، میں ان کی خدمت میں بہت بڑے اثر تک بڑے اونچے انسان تھے، اور میں حج بازارو ہو گئی، نمازیں رسمی ہو گئی، ملاقاتیں رسمی ہو گئی، سماج کے تعلق رسمی ہو گئے، للہیت رہی نہیں، احکامات الہیہ نہیں رہا، حضور کا طریقہ نہ رہا، ختم۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی کہ ووٹ دینداروں کو دو، کیا اچھا جی کہ جو دیندار ہیں ان کے پاس سنتیں ہی موجود نہیں، جو دین کے نقشے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو اسلام لائیں گے، ان کو سراپا دیکھو تو شریعت میں ان کی سنت غائب ہے۔ تو کون سا دین؟ کون سا دین؟ معاف کیجیے گا، میں تو اپنی ذات کو بھی نہ بخشوں، ایک یاد رکھنا اس بات کہ کیوں نیوٹرل انسان اللہ کا ہوتا ہے، ہم کسی پارٹی کے لیے، کسی فرقے کے لیے، کسی کے لیے بالکل بالکل نہیں، نہ ہمارا تعصب دیوبند کی طرف ہے، نہ ہماری دشمنی پہ بریلوی کی طرف ہے، نہ ہم ماشاءاللہ کسی پارٹی میں نہیں۔ ہم تو جو اللہ قرآن میں حدیث میں کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم میری اطاعت کرو اور میرے محبوب کی اطاعت کرو، میں تم پر رحم کروں گا، میں تمہیں بخش دوں گا۔ کیا میں تمہارے کھانوں میں برکت دوں گا، تمہارے پینوں میں برکت دوں گا، تمہاری محبت میں برکت دوں گا، تمہاری حفاظتیں کروں گا، چین کے سامان پیدا کروں گا، سکون کے سامان پیدا کروں گا۔ اس لیے کہ میں نے اسباب کو کسی چیز کو یہ بات دی نہیں، اسباب کی زیادتی تو اسباب کی کثرت تو بے چینی پیدا کرتی ہے، جی ہاں، اسباب کی کثرت تو بے چینی پیدا کرتی ہے، جی ہاں۔ قوتوں کا آ جانا تو انسان کو اگر سنبھلے نہیں تو تنزل پہ لے جاتا ہے، خدا کی پناہ ہے۔ اگر اسباب کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو جتنا اسباب جس کے پاس ہے اتنا ہی وہ بیچ ہے، اور اس زمانے میں جتنی غریبی ہے اتنا وہ بھی بیچ ہے۔ کسی کو سکھ نہیں، اس لیے کہ سکھ، راحت، سکون، سکینہ وغیرہ کا تعلق اللہ نے واطی اللہ واطی رسول میں رکھا ہوا ہے، واطی اللہ واطی رسول میں رکھا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، کس کے پہ جائیں گے آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہوگا کہ دیکھ انسان بنتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اونچی ہستی، جو انسان جو سید الانسان ہے، اس کے طریقوں سے جب انسانیت نکل جائے گی تو کس کو ترقی کہتا ہے؟ یہ میل والے کا ٹھان 1 گز کم ہوگا، دوائی والوں کی دوائیں مصنوعی ہوں گی، دودھ والے کا دودھ یہاں تو 8 روپے کا بیچے گا اور شہر میں 6 روپے کا بیچے گا، 8 روپے کا خریدے گا اور 6 روپے کا بیچے گا۔ کہ یہ کیوں؟ تو سمجھ جا کون سا پاؤڈر ملا ہوا ہوگا، اور تو سمجھ جا کون سے ندی کا پانی ملا ہوا ہوگا، اور تم دیکھ لے ماشاءاللہ جس شعبے میں جائے گا پہلے کہے گا کچھ دے دو میاں۔ کہ کیا کہتے ہو؟ یہ تو ہماری کمائی سے سارے دفاتر کھلے ہوئے کہ نہیں میاں کچھ دے دو۔ جی
کس کو اختلاف کھڑا ہو جائے اور یوں کہہ دے کہ کسی شعبے کے اندر یہ باتیں نہ موجود ہوں، کہ پھر کیا ہوگا تم دیکھ لے گا. نت نئی مصیبتوں کو دعوت دینا ہے. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہماری سیاست نہ آئی، ہماری جمہوریت نہیں آئی، ہمارا ہر شعبہ نہ آیا، تو دیکھ لینا دوستو کہ جیسے کہ بنگال کے اندر اور یہاں اور ملکوں کے اندر، ہر ملک کے اندر مسلمان نے مسلمانوں کو کاٹا ہے. اور آج بھی تم دیکھ لے، سوڈان کو پوچھ، مصر کو پوچھ، افغان کو پوچھ، سرحد کو پوچھ، پاکستان کو پوچھ، کوئی کافر نہیں ہے. ہر ایک مسلمان سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے کہ کسی کا جوڑ نہ اللہ سے ہے نہ رسول سے، اور جس کا اللہ رسول سے جوڑ نہیں وہ اس مسلمان کو کیا کہے؟ وہ فتوے کا مسلمان، وہ فتوے کا مسلمان ہے. جی ہاں، بے چینی کیسی کہ ایک چھوٹی حکومت 20 لاکھ کی آبادی کی یہودی کی ہوگی، 20 لاکھ 49 حکومتیں جس کے سرمایے کے ڈھیر کر دیے جائیں تو پہاڑ دب جائے، اور 20 لاکھ سے سب کے سب کانپتے ہوں گے، اور آج کانپ رہے ہیں یہودی سے سب. جی ہاں، کانپ رہے ہوں گے کہ ایک نہیں ہوں گے، کہ جس نے اللہ کو دل نہ دیا اس کے لیے ایک ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے دوستو بزرگ کو معاف کرنا، ہمارا نہ جانے کیا حال ہوگا، وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہماری بچپن سے ہم نے دیکھا، آپ نے بھی تواریخیں پڑھی، جو نقشے تھے وہ بالکل اس قدر تنزل میں بدلے ہوئے.
یعنی کھڑا کرنا چاہتا ہے. پوچھتے ہیں قاضی پوچھتا یا علی آپ اس بات کا خلاصہ کریں کہ یہودی نے ایک زیرہ کا بہتان آپ پہ رکھا ہوا ہے. آپ نے اس کے دلائل پیش کیے کہ نہیں گواہ لائیے کہ امام حسن حسین گواہ ہے. یہ تو آپ کے بیٹے ہیں, شریعت بیٹوں کی گواہی کا. دیکھا آپ نے امام حسن حسین تو سچے تھے, تعصب کا مسئلہ نہ تھا, اس لیے کہ وہ گواہی باپ کے خلاف بھی دیتے, لیکن باپ سچے تھے. لیکن سچے ہونے کے باوجود جس کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہو, جس کو اپنا شعر کیا ہو, لیکن شریعت محمدیہ بتاتی ہے آخر دلائل کے اندر یہ جب ثابت ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ سچے ہیں, جب عدالت سے معافی آپ کو ملے. یہاں چل دوست, یہاں چل دوست, تو چل تو صحیح, اپنا وسوق اور مال استعمال کر. ایک مسلمان کو ذلیل کروا دینا ایک معمولی بات ہے. شریعت ہے ہی کہاں, شریعت کے نعرے ہیں ہے ہی کہاں, وہ مرد مسلمی کہاں دے, وہ تو چل پڑے. جیسے ایک عالم الحمدللہ ان کا نام یوسف ہے, پہلے دور میں گزرے ہیں. اللہ اکبر, میں تنقید نہیں کرتا, میں اجتماعیت کی بات کرتا ہوں. فرد موجود ہے سبحان اللہ, اجتماعیت ختم, اجتماعیت ختم ہے. ایک برکھے میں سے دیکھ رہی تھی, یعنی دور سے دیکھ رہی تھی, آپ نے ٹال لیا. دور سے فرماتی کیا دیکھتی ہے کہ علماء حق کو دیکھنا بڑا ثواب ہے, کہ تو نے سچ کہا, لیکن تجھے پتا ہے علماء حق قبروں میں چلے گئے, تم مجھے کیا دیکھتی ہے, وہ تو قبروں میں چلے گئے. جی جبکہ حضرت سیدنا تابعین میں سے 100 صحابہ, حسن بصری اللہ تعالی جو 100 صحابہ کو دیکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جی ہاں, جو سلسلے اہل اللہ میں بھی آپ کا نام آتا ہے, تصوف وغیرہ میں بھی بڑے کامل تھے الحمدللہ. 100 صحابہ کو دیکھ, جبکہ تابعین پوچھتے ہیں کہ مسلمان کی شرح کیجیے, آپ نے صحابہ کو دیکھا وہ جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے, اس کی تشریح بیان کیجیے. آپ نے فرمایا تابعین مسلمان قبروں میں چلے گئے, چلے گئے. دور کے اثرات نے تابعین کو کہاں جا کے لا کے کھڑا کر, حالانکہ تابعین بہت اونچے تھے, ہمارے مقابلے میں کروڑوں گنا یا لاکھوں گنا واللہ عالم اونچے تھے. 14 سال کے بعد کا اے عثمان کا ضمیر, تو اپنے نفس کو تو صبح سے شام تک پہچان کہ کس خواہشات میں چلتا ہے, کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو توڑتا ہے, اور کتنے آپ نے طریقوں کو چھوڑتا ہے. تو کس کا ہے, بیوی کا ہے, بچے کا, یا اللہ کا, یا رسول کا ہے؟ حق بات تیرے پاس کتنی ہے, خری بات کس نے سناتا ہے, معاشرے میں کیا انصاف کرتا ہے, کیسی دیانتداری ہے, وعدے کی پابندی کتنی ہے, امانت کی پابندی کتنی ہے, کہ پھر تم یہی مسلمان ہے. تم اپنا مفتی بن جا اور فیصلہ کر لے تیرا انجام کیا ہوگا. دنیا کے اندر تم سمجھ لائے میں روٹی کھا رہا ہوں, خدا پاک کی قسم یہ عمومیت ربوبیت ہے اللہ کی, جو روٹی بندوں کو دیتے, ورنہ مسلمان کو کیا دیتے ہیں تجھے کیا پتہ چلے. جو ان کے نزدیک مقبول ہے, ان کے دلوں کو پوچھ ان کو کیا ملتا ہے. ان کو بے اطمینانی اللہ کبھی نہیں دیتے, اضطراب کبھی نہیں دیتے, سکون دیتے ہیں, سکینہ دیتے ہیں, کیفیت دیتے ہیں. تیرے دل کو کچھ میسر, تو 2 روٹی کھا کر اور کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں. لیکن مسلمانی اختیار کرنے کے بعد اللہ کیا دیکھتے ہیں, یہ ان کو پوچھ جو ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں. جی ہاں, ان کو پوچھ. تو میں نے عرض کیا کہ ایک جنب غفیر نہیں الا ماشاءاللہ, منفرد کے اعتبار سے چند افراد مستثنی بن کر ایک جمعیت تعصب کی طرف جا رہی ہے, ایک جمعیت تعصب کی طرف سے جا رہی ہے. جی ہاں, اور ہر نقشے کے اندر مزاج غیر کا بن گیا, ہر نقشے میں مزاج غیر کا بن گیا. جی ہاں, تمہیں پتہ ہے دنیا کے اندر جب اسباب کی قلتیں تھیں,
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی درجے طریقے تھی، بغیر اسباب کی راحتیں تھی، اور اسباب کی کثرت میں آج بگاڑ تو ہے کہ وہ اسباب بگڑ چکے، لیکن اس میں پھر بھی راحت نہیں ہے جی، راحت نہیں ہے۔ خدا نے چیلنج اٹھا رکھی ہے، یاد رکھنا، اس کافروں کے سامنے کافروں کو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں تمہارے حصے کی دنیا دے دوں گا، پھر تمہیں ناکام کر دوں گا۔ چیلنج امت کے لیے کہ میرے حبیب کو مانتے ہوئے تم نے اس کی اتباع کو چھوڑا ہے، میں نے اس چیلنج کو اٹھا رکھا۔ کسی شعبے میں تم اجتماعیت سے راحت پاؤ، تم میں اتفاق پاؤ، تو پھر تم دیکھ لینا کہ میرا قرآن صحیح تھا کہ نہیں تھا۔ نہ اتحاد دوں گا، نہ دلوں کو جوڑوں گا جب تک کہ تم دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو نہیں عملاً۔ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ٹھگو پن کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ وہ دلوں کے حالات ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو مستحب کا بھی درجہ ہو، اور مستحب کے بعد جو عذر قبول ہو اس وقت عمل نہ ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی سکرات کی حالت میں پڑے ہوئے آپ دیکھ لیجیے، کیسا عذر ہے، اللہ اکبر، اور ابھی کوئی نماز بھی نہیں پڑھنا، لیکن فرما رہے ہیں کہ مجھے وضو کراؤ۔ وضو اندر وضو کرانے والے نے، کیونکہ اس حالت میں وضو کرانا جائز ہوتا ہے، تندرست کو نہیں ہے جائز، چنانچہ داڑھی میں خلال بھول گئے، کانپتے ہوئے ہاتھ کو یوں کانپتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور داڑھی میں ہاتھ لے لیا۔ سکرات کے وقت بھی سرکار کا مستحب کا خیال دے ہوئے یہی ہیں حضور کے مشاہدہ۔ یہاں صبح سے شام تک ہزاروں طریقے غائب، کھانے میں غائب، پینے میں غائب، اقوال میں غائب، معاملات میں غائب، پھر کس چیز کا دعویٰ ہے اور کس چیز کی اللہ سے امید ہے؟ جی کہ حالات بگڑ گئے ہیں؟ نہیں، حالات نہیں بگڑے، اللہ نے بگاڑے ہیں۔ امت کے دل اللہ نے پھاڑ دیے ہیں کہ تم نے مجھے دل نہ دیا، دل میری امانت تھی، میرے بندو میری امانت تھی، میں نے اس کو مسکن بنانا تھا، اسی میں مجھے تقویٰ دینا تھا، اس میں محبت بھرنی تھی۔ آنکھوں میں نہیں، آنکھوں سے تو اظہار ہوتا ہے، زبان سے تو اظہار ہوتا ہے، اسی دل کے اندر مجھے محبت دینی تھی، کیفیتیں دینی تھی، تقویٰ دینا تھا، یہ دل تم نے اوروں کو دے دیا، خیانت کی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اس جسم کی ہر نقل و حرکت تم نے کفاروں کو دی، یہود اور نصاروں کو دی، اپنے گھروں اور سب کو غلط سزایا، اور اپنی مارکیٹوں اور اقتصادی نظام کو اسی نیچے پہ اٹھایا، سود سے اس کو مزین کیا، سارے نقشوں کو مزین کیا۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک جگہ سے نکال دیا، میں نے بھی اپنی عنایت اور عطاؤں سے تم کو نکال دیا۔ اب تم کو عصبیت سے ٹکراتا ہوں، فکروں سے ٹکراتا ہوں۔ 49 حکومت تو ٹھیک، ایک فرد بھی اگر ایک پہاڑ میں بستا ہوگا مسلمان، وَوَاطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہاں بھی یہ بے چین ہوگا، اور جو فرد انشاءاللہ تعالی میری اطاعت میں ہوگا وہ چاہے جیل میں بھی ڈال دو، وہاں بھی اس کو میں چین دوں گا۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پکڑ کر کفار مکہ المکرمہ کے لے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، دیکھ لیجیے آپ، جب کہا کہ سولی تیار کرو ان کو، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھا دو۔ جب لینے گئے تو مکے کی جیل میں دیکھا تو خباب انگور کھا رہے تھے۔ کفاروں کو، سرداروں کو کہا وہ تو انگور کے انگور، یہاں مکہ المکرمہ تو وادی کی ذرہ ہے، یہاں تو ایک پتا بھی نہیں ہے، ابھی جو بویا ہے تو باہر کی جو مٹیاں لا کر کچھ پیڑ تھوڑے تھوڑے بڑے ہوئے ہیں، ورنہ مکہ المکرمہ میں تو ہرا پتا بھی آپ کو نہ ملے، اور انگور اور پھر موسم نہیں ہے کا، اگر بادشاہ بھی مکہ مکرمہ میں آتا ہے تو انگور نہیں منگا سکتا، اس لیے کہ موسم ہی نہیں ہے، اور بغیر مسحور کے محرم کھا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا بتایا؟ ظالموں، ہماری اطاعت والوں کے نقشوں کو ہم پورا کرتے ہیں، تمہیں ذلیل کر کے رزق دیتے ہیں، ان میں عزت سے رزق دیتے ہیں، تم گراہکوں کی خوشامدیں کر کے رزق لیتے ہو، تم حرام کا کھاتے ہو، کل کی فکر سے اور قرآن سے رزق لیتے ہو، اور وہ بے نیاز ہو کے رزق لیتے تھے ہم سے۔ زندگی کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ جب یہ پکڑ کے لایا اور سولی پہ چڑھایا تو کافروں نے پوچھا، بتا خباب، اگر تیرے جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو تم پسند کرے گا؟ دیکھا اپنی جان بچانے کا مسئلہ، فرمایا
کیا کہا خبیثو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا لگ جائے وہ بھی خباب پسند نہیں کرتا، تم تو سولی پہ چڑھانا ہے کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں گیروں کے نقشے پر ہم ٹی وی چلائیں اور شادیوں میں ماشاء اللہ فلم کٹوائیں کہ سرکار ناراض ہوتے ہیں، سرکار ناراض ہوتے ہیں ظالم کہ چلا جا تم بڑا دیندار آیا، تصویریں کھنچاتا ہے، کمکمے لگاتا ہے، اسراف کرتا ہے اور ڈھولک سے عورتوں کو اندر نچواتا ہے، ہجڑے اندر ناچتے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے اور پرغم کے ساتھ تو جلوس نکالتا ہے، ہر منزل پہ حضور کی زندگی کو کاٹتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے، پھر امید رکھتا ہے اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ بے وقوف اللہ کو نہیں بنا سکتا، اللہ دانا ہے، یہ کہ واللہ خیر الماکرین۔ اس لیے ہماری کوشش ہو اس بات کی کہ میں اور آپ رنگ میں رنگ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور لوگوں کو محبت اور پیار سے بتائیں کہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم رنگ جاؤ۔ سیاستدان کو کہو کہ تم خود بھی تو رنگ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ ایڈورٹائز ہو رہی ہیں فلاں کو ووٹ دو، یا اذانیں ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھتا، یہاں ہو رہا ہے ووٹ دو، ہر پارٹی کہتی ہے ووٹ دو، بعض کہتے ہیں اسلام کے لیے ووٹ دو، وہی کرنے والا اللہ اکبر حی علی الصلاۃ۔ تو یہاں باتیں چل رہی ہے کہ اچھا جی یہ نماز بھی تو آپ نے نہیں پڑھی، ماشاءاللہ عجیب دین ہے، عجیب دین ہے۔ اس لیے ہم تو عمومی بات یہ کریں گے، چاہے میرے بیٹے کے لیے ہو، چاہے میری بیوی کے لیے ہو، چاہے ماں باپ کے لیے، میرے لیے میں بھی اپنے کنبے کو یہی دعوت دوں گا کہ حضرت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے مسلم شریف کی طویل حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میدان میں شفاعت کے لیے امت پہنچے گی کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجیے، مسلم شریف میں طویل حدیث ہے، فرماتے میں نے تم سے سب چیزوں سے خبردار نہیں کیا تھا، میں نے ایک ایک چیز سے تم کو متنبع کیا تھا، پرے ہٹو بس۔ اور ایک جم غفیر حوض کوثر کی طرف جو امت بڑھے گی، آپ پوچھ سکتے علماء، فرشتے روک لیں گے خبردار آگے نہ بڑھو، حضور کہیں گے آنے دو کہ یا حبیب اللہ یہ آپ کے وہ امت ہی ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کو بگاڑ کر رکھ دیا، دین کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ حضور فرمائیں پرے ہٹو، ایک کوثر کا پیالہ نہیں حضور پلائیں گے ان کو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پوچھ سکتے ہیں کسی عالم کو۔ اس لیے دوستو بزرگوں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا فرما بردار، ہمارے ضمیر کو ہم زندہ کریں، ہمارے نفسوں کو پیٹیں، اس کو بھوکا رکھیں۔ جی ہاں، جیسے کہ انسان مستعد ہو جاتا ہے جب اپنے پر کوئی بیماری ہو جاتی ہے، مجبور کرتا ہے نفس کو کڑوا مکسچر پی کہ نہیں چاول نہ کھانا، فلاں چیز نہ کھانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب نفس ہٹا تو ہم نے اسے پیار کیا، سزا نہ کی۔ اس لیے جو اپنی نفس سے محبت اس طرح کرتا ہے وہ ہلاکی ہو کے جاتا ہے، اور ایسے سب ہلاک ہو کے ہی گئے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبوک سے لوٹنے کے وقت فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ پیران پیر گنیت الطالب علم میں اس کی شرح کرتے ہیں، فرماتے میرے نانا جان نے جو یہ حدیث بیان کی اس کا مفہوم یہی تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم کفاروں کے سامنے جہاد کرنے گئے تھے، اب ہم جہاد اکبر بڑی جہاد کی طرف جاتے ہیں، یعنی نفس کی خواہشات کے سامنے جہاد کرنا۔ آپ کے اور میرے کو اب جائے بس تیور بدل جاتے ہیں، لیکن نفس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صبح سے شام جائے اس کو حلوے بھی کھلاتے۔ دوستو وہ مسلمان کبھی موت تک ہاتھ آ جائے تو میں جب تک زندہ ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ میری قبروں پہ جوتے مارنا کی حقیقت، ایک حقیقت ہے یہ دوستو، ایک مصمم حقیقت ہے کہ انسان کو سوچنا پڑے گا کہ کون دشمن ہے۔ ایک عدو مبین شیطان دشمن ہے، اور اس کی دشمنی فرض ہے، جیسے اللہ کی اطاعت فرض ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، شیطان کی دشمنی جو ہے وہ فرض ہے، اور دوسرا دو پہلو میں جو نفس ہوتا ہے اس کی مخالفت بھی ضروری ہے، اس کی مخالفت بھی ضروری ہے۔ دونوں کو دونوں کا دشمن نہ بنا تو خدا کا دوست نہیں بن سکتا، ناممکن ہے، نہیں بن سکتا۔ اور یاد رکھ اگر تو نے ان دونوں کی دشمنی اختیار نہ کہی تو مخلوق کا گرویدہ ہو جائے گا، خالق کا گرویدہ نہیں رہے گا، اور جو خالق کا گرویدہ نہیں ہوتا اس کا تاثر بندگی میں مخلوق ہوتی ہے۔
تین چیزیں پیدا ہو جائیں گی، یا تو تو خود نمائی پہ آ جائے گا، خود پرست ہوگا، متکبر ہوگا، لوگ تیری ہی تعریف کرے، یا پھر تو اپنے کام نکالنے کے لیے مخلوق کی تعریف کرتا رہے گا، ان کو ہی سلام کرتا رہے گا۔ اس لیے کس چیز کی امید باندھتے ہیں ہم؟ بڑے بڑے کارخانے لگا کر کس چیز کی، جو سارے سودوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، بینکوں سے پیسے لے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں ایک آپ کو نکتہ بتا دوں کہ جویلری منوا رہے ہیں کہ کس چیز کی، کہ فلاں ہاسپٹل اتنے ہمارے پاس ہو گئے، اتنے ڈاکٹر ہو گئے، تو اس کا تو معنی ہوا کہ ہاسپٹلیں بڑھ گئی اور ڈاکٹر بڑھ گئے تو بیماریاں بڑھ گئی۔ سیدھی بات ہے، بیماری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ تھا کہ ہاسپٹلیں کم ہو جائیں اور ڈاکٹر بھی کم ہو جائیں، لازم ہے اس کی برکت سے بیماریاں بھی کم ہو جائیں گی۔ بیماریاں اور ہر چیز کا علاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہر چیز کا علاج، ہر چیز کا علاج۔ وقت نہیں ہے، میں آپ کو کہتا ہوں جو سوال پوچھ اس کا علاج، جو چیز اس چیز کا سوال پوچھ، صحت کا خاکہ بھی اس کے اندر، طاقت کا خاکہ بھی اس کے اندر، برکت کا خاکہ بھی اس کے اندر، رحمت کا خاکہ بھی اس کا، جانور سے مصاحبت سے بچنا وہ بھی خاکہ اس کے اندر۔ یہاں ایک انسان ننگا ہو کے اپنی بیوی سے جب ہم بستری کرتا ہے تو سننا اس میں گدھے کی صفت آئے گی، وہ کیسے انسان بنے گا۔ بعضوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ ننگے ہو کے نہیں کرنا چاہیے، بعض آپ بیوی کے پیچھے کے حصے میں جو استعمال کرتے ہیں، جو کفر ہے، سمجھ رکھنے والے میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں، جی ہاں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گدھے کی طرح اپنی بیوی سے ننگے ہو کے نہ کرو، یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر بھی سطر کو نہ کھولو، یعنی گھٹنے سے لے کر ناف تک کے حصے کو نہ کھولے۔ فرماتے فرشتوں کو اس سے شرم آتی ہے۔ اکرام کرو، فرمایا اکرام کرو فرشتوں کا، کیا فرماتے؟ اکرام کرو فرشتوں کا۔ جب تمہاری سطر کھل جاتی ہے، یعنی گھٹنے سے لے کے یہاں تک تم اپنے گھر میں اکیلے بیٹھ کے بھی اگر کھول دیتے ہو بلا وجہ، بلا کوئی سبب کے، یعنی عذر کے، تو حضور فرماتے ہیں اس سے فرشتوں کو بہت شرم آتی ہے کہ آپ پرہیز کرو۔ فرشتے دو جگہ نہیں ہوتے، فرماتے جب اپنے بچوں اپنی گھر والی سے ہم بستری کرتے ہو اس وقت چلے جاتے ہیں، اور جب تم پیخانے میں جاتے ہو تو پیخانے میں نہیں ہوتے۔ لیکن وہاں بھی بتایا کہ وہاں بھی خوبصورت خبائث کی مخلوق ہوتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پڑھ کر جاؤ، اے اللہ پناہ مانگتا ہوں خبائث سے۔ خبائث مخلوق اس خانے کے اندر ہوتی ہے۔ اگر یہ پڑھنا ہم بھول گئے تو یاد رکھیے زنا کے خیال آنا شروع ہو جائیں گے، گندے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ کس چیز کی دوا نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کس پہ امت مانے رکھی؟ ہم بدگمانی نہیں کرتے، کسی فرد پر، کسی پارٹی پر، کسی جماعت پر، کسی پر انگلی نہیں اٹھاتے۔ میں قرآن کی حقیقت بیان کرتا ہوں، خدا پاک کی قسم، سارے نظاموں کو قائم کر لو، اقتصادی نظام ہے، مالی نظام ہے، کمپیوٹر کے نظام ہے، سیاست کے نظام، صدر کے نظام ہے، وزراء کے نظام ہے، مالوں کے نظام ہے، گلوں کے نظام، سب کر لو، سب کر لو، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ٹوٹتے ہوں گے۔ 1000 مرتبہ اللہ کی قسم، سب میں اللہ ناکام نہ کر دے تو مجھے آپ کے در سب میں اللہ ناکام کریں گے، برکتیں چھین لیں گے، محبتیں چھین لیں گے، تعلق چھین لیں گے، اور ٹکراؤ کے سما پیدا ہو جائیں گے جیسے آج ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہو رہے ہیں۔ صرف اور صرف واحد راستہ جو ضابطہ اللہ نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، وہی ضابطہ، اس لیے آپ کی زندگی میں سیاست بھی آتی ہے، آپ کی زندگی کے اندر مالیات کے نقشے بھی آتے ہیں، آپ کی زندگی کے قبل ماشاء اللہ نبوت کی الحمدللہ کیا آتی ہے، تجارت بھی آتی ہے، لیکن نبوت کے بعد تجارت کے اصول بھی آتی ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا کر بذات عملی اس کو اللہ نے نہ چمکایا ہو۔ اس شعبوں سے نکل کر ہم اپنے طور سے تراشیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نہ صرف ازل سے نور بنا کے بھیجا، بلکہ پیدائش کے اندر ثابت کر دیا، مصمم متفق علیہ، جس کے اندر یہودی گواہ ہیں، یہودی آپ کے جنم کے گواہ ہیں۔ ایک یہودی نے کہا مہان اس کو انجیل کی، اس نے کہا توریت کی، اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج حضرت کوئی ہستی آپ کے یہاں پیدا ہوئی ہے۔
قریش ہو تو انہیں تلاش کی کہ ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت ایک ہستی پیدا ہوئی، کہا کہ یہ نبی ہے۔ قریش خبر دیکھیے، دیکھا آپ نے یہ نبی ہے، کیسے آئے کیسے آئے؟ ماں کے آمنہ کے پیٹ، ماں آمنہ نے کہا مجھے پتہ بھی نہیں چلا، جب تک کہ اندر میرا وجود میں میرا لال تھا مجھے نہ کوئی بوجھ تھا، نہ قیا آتی تھی، کچھ نہیں آتی تھی، بلکہ میں تو کہاں کہاں دور ہزاروں کوس کے اندر کنگورے دیکھ رہی تھی کہ جب آئے تو میں نے دیکھا میرے پیٹ سے جب میرا لال نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا سجدے کے بل آیا، انگلی اونچی تھی، لا الہ الا اللہ۔ جی کوئی یقین آتا ہے بے اعتبار مسلم ہونے کے؟ جب ایسی ہستی دی تو اس کے طریقوں کو کیوں لباسوں میں چھوڑا جاتا ہے؟ کیوں چہرے ایسے نہیں بنائے جاتے؟ کیوں سماج نہیں بنایا جاتا؟ کیوں اقتصادی نظام ایسا نہیں بنایا جاتا؟ کیوں سیاستیں ایسی نہیں بنائی جاتی؟ کیوں دفاتر ایسے نہیں بنائے جاتے؟ کیوں دواخانے ایسے نہیں بنائے جاتے؟ پورا کا پورا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے تحت کیوں نہیں بنایا جاتا؟ جو ازل سے جس کا ماشاء اللہ اللہ نے لوہا منوایا، لست بربکم قالوا بلا، بلا فرمایا بے شک آپ رب ہیں، جو ازل سید الاولین والمرسلین ہیں ماشاء اللہ والآخرین ہیں، انہوں نے ماشاء اللہ پوری بنی نوع انسانیت کی رہبری کے بلا آپ بے شک رب ہیں۔ اس کی جنم کے پیدائش کا وقت پہ میں بات کروں گا، حیران ہو کے آپ رہ جائیں ہم رہ جائیں۔ جی ہاں، ختنہ نہیں تھا، ختنہ کیے ہوئے تھے۔ ہاں آپ کا ختنہ تھا، جب ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، اللہ گندگی کیسی ہے آپ کے بدن پر، اللہ اکبر کبیرہ ہے، سراپا معجزہ، سراپا انواری انوار۔ اس سرکار کو چھوڑ کے تم کہاں چل گیا؟ تیرا نظام، سارا نظام ٹیکنالوجی لو پھلا، کون منع کرتا ہے؟ تو ٹیکنالوجی بھی دے، میرے بنا لیکن اپنا غلام بنا کر، ہر جگہ چل مسلمان بن کر، ہر جگہ غیروں کی ذہنیت لے کر، اس کا تعصب لے کے چلے گا تو یہودیت اور نصاریت کو پھیلانے والا پہلا تو بنے گا، اس پر بعد میں آئے گی سزا، امت تجھ پر پہلے عذاب آئے گا جسے آ رہا، اور تو دیکھے گا ان قریب کہ کیا حال اس امت کا ہوتا ہے۔ یہ جو تحفے لگی ہوئی ہیں کیا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ امت کے ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ملٹری والوں کو بیچارے اپنے بوریاں اٹھاتے، کیا ہے ان کو پتہ اس بات کا کہ باطل ٹکے ہوئے ہمارے پر، یہ جانتے کہ اس میں اتحاد نہیں، کھوکھلی امت ہے، کھوکھلی، ان کے دلوں جڑے ہوئے نہیں۔ جب مسلمان کا نہیں ہے تو اللہ اس کا کہاں سے ہوگا، اور حضور اس کا کہاں سے ہوگا؟ جب مسلمان جب ایک تھا تو مجال نہیں تھی کہ کوئی انگلی اٹھاوے، آج بھاپ گیا ہم کو، کافر نے پہچان لیا کہ یہ اپنے اللہ کے بھی نہیں، اللہ کے رسول کے بھی نہیں ہے، تو یہ آپس میں ایک نہیں ہے، بھاپ لیا، اس لیے توپے لگ گئی، خبر مل گئی۔ چوکھنے رہو، باطل ٹاک میں ہے کہ اس نائٹک ہاکی سے امت کو کھا لے، غلط بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے حق بولنے کی، حق کی تائید کرنے کی، اور سب کے لیے دعا کرنے کی۔ اللہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، تیری غلامی کے لیے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔